ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے یہ قرآن فہمی کے سبق ہیں جو انشاءاللہ قرآن فہمی کی جو بڑی بلڈنگز ہے اس میں یہ معاون ثابت ہوں گے۔ تو جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ ہمارے پاس ایک قرآن پاک کے اندر الفاظ کی کمبینیشن ہے بیدک الخیر، کہ ہر طرح کی جو بھلائیاں ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب جب ہم قرآن کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیدک الخیر والشر، کہ ہر طرح کی بھلائیاں اور خیریں اور شر اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہاں اگر بیدک الخیر، اگر خیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر شر کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو یہ ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ اس سوال کو یا اس اشکال کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا بیدک الخیر، اصل میں یہ ایک ادب ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر، کہ ہم اور بھی ہمارے پاس کئی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ ایک چیز کو بیان کیا جاتا ہے اور دوسری کو انڈرسٹوڈ سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ پیچھے ہمارے مائنڈ میں موجود ہوتی ہے۔ جس طرح ہماری ایک اور مثال ہم سمجھیں گے، جیسے قرآن کے اندر یہ پارہ نمبر 14 فرمایا کہ ہم نے تمہیں لباس دیے جو تمہیں تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لباس جو ہیں وہ صرف ہمیں گرمی سے ہی بچاتے ہیں، بلکہ سردی سے بھی لباس ہی میں بچاتے ہیں، یعنی سردی سے بھی بچنے کے لیے لباس ہمارے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ادب ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر کئی مثالیں ایسے ملتی ہیں، تو یہاں صرف اس لیے بیدک الخیر کہا گیا اور اس میں شر کا ذکر نہیں کیا گیا، یہ ایک ادب تھا۔ اور بالکل اسی طرح یہاں پہ جیسے کہا گیا تقیکم الحر، کہ یہ لباس سرابیل تقیکم الحر، ایسے لباس دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ تو اس میں سردی جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سردی سے بھی بچاتے ہیں، لیکن سردی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بالکل اسی طرح ادب کی ایک اور مثال ہم سمجھ لیتے ہیں، جیسے شیطان نے بے ادبی کی اور اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یعنی اس نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے راستے سے پٹکا دیا، جبکہ آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، انہوں نے ادب کے درجے میں کہا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے میرے پروردگار میں نے خود اپنی جان پر خود یعنی ظلم کیا یا زیادتی کی۔ تو یہ اس لحاظ سے آج کا ہمارا سبق یہی تھا کہ جب یہ بیدک الخیر تقیکم الحر کی چیزیں آتی ہیں تو اس میں دوسری جو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے وہ چیزیں انڈرسٹوڈ سمجھی جاتی ہیں، اور اس میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، جس کی میں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ شیطان نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام نے یعنی شیطان نے بے ادبی کی اور آدم علیہ السلام نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا اور کہا ربنا ظلمنا۔ امید ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو سبق ہیں ہماری قرآن فہمی میں اضافہ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔